اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج چند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات استغفار سے متعلق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بات درود پڑھ لیں سب لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا کہ میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس کو بخش دے، تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مالک و مولا، مجھ سے اور گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے اور میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرا بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی 135 نمبر آیت میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب کوئی اس سے گناہ یا برائی ہو جاتی ہے، وہ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہاتھ کے ہاتھ توبہ کر لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ میرے تو بہت گناہ ہو گیا، اب کہاں اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ سورہ نساء کی 110 نمبر آیت میں اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے جو گناہ کرتے توبہ کر لیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ایک بار کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، تو وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ سورہ حدید ہے قرآن میں، اس کی 21 نمبر آیت میں اللہ نے رب العزت نے بات کہی ہے کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ مطلب دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جلدی کرو معافی مانگنے میں۔ لیکن یہاں جو بات کہی ہے اس حدیث میں، کر بیٹھے مطلب دفعتاً گناہ ہو جائے، دن میں اگر 70 بار بھی گناہ ہو گیا اور دل میں تائب ہے، وہ ندامت ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، ہو گیا گناہ، تو اللہ 70 دفعہ بھی معاف کرے گا۔ اور 70 کا ہنسا وہاں پہ اس لیے بولا جاتا تھا ان گنت، جیسے ہمارے یہاں سینکڑوں ہزار کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے عرب میں 70 بار کہا جاتا تھا۔ یہ صحیح جامع ترمذی کی حدیث پاک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرما دے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا کہ اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ دو نفل اگر آدمی روز صلاۃ التوبہ کے وتروں سے پہلے پڑھ لے اور دن بھر کے اپنے گناہ اللہ سے معاف کرا لے سچے دل سے، تو جو جانے انجانے گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن 2 نفل کا روٹین بنا لیں اخلاص کے ساتھ کہ ہم نے ہر حال میں 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ میرا سالوں سے روٹین ہے، کبھی نہیں چھوٹتا، اللہ کا شکر۔ کوئی بیماری ہو تو بات الگ ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت نظر آیا مجھے خود اپنی ذات میں۔
تو اس لیے میں آپ لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں کہ آپ ضرور 2 نفل ایسے باندھ لیں صلاۃ التوبہ کے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی پھر دیکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین میں پر اتر گیا ہو جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو، اور اس کے ساتھ صرف اس کی سواری کی اونٹنی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، اور وہ اپنے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جائے اور سو جائے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی سامان سمیت غائب ہے، وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہو، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے جان پر بنائے، اور وہ سوچے کہ اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں جہاں سویا تھا، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ پھر وہ آ کر وہاں اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی میں ساز و سامان کے اس کے پاس موجود ہے۔ تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے مل جانے سے ہوگا، واللہ مومن بندے کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ سورہ زمر ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کو حوالہ دیا، اس کی 53 نمبر آیت ہے۔ سورہ زمر ہے 39ویں صورت، وہ سب سے پر امید آیت ہے قرآن کی، جس میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جو گناہ کر بیٹھے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، میں ان کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، وہ پلٹے تو میری طرف۔ تو آپ پلٹ کے تو دیکھو، آپ کا بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، خود آفر دے رہا ہے۔ اور وہ جو میں رات کا ٹائم آپ کو شاید پچھلے ہفتے تہجد کے بارے میں آپ کو حدیثیں بتائی تھی، وہ پہر ہے رات کا توبہ کرنے کا، جس میں اللہ خود کہتا ہے کہ مانگو میرے سے، میں مغفرت کروں گا تمہاری۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی 53 نمبر آیت آج آپ پڑھنا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ حضرت اگر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے حضور میں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے استغفار۔ حضور دن میں 100 دفعہ استغفار فرماتے تھے۔ تمام پیغمبر جو ہیں وہ توبہ کرتے تھے اور اپنی امتوں کو توبہ کی تلقین کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت بہت مشہور آیت ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کہ جب ان سے گناہ ہو گیا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا جنت میں جسے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، تو انہیں ندامت ہوئی کہ میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو پھر اللہ رب العزت کو ان کی ندامت جو دل میں ان کے ایک دم محسوس کی انہوں نے کہ مجھے بہت برا ہوا، اس ندامت اتنا پسند کیا اللہ نے کہ انہیں الفاظ سکھائے پہلے توبہ کے، اور پھر انہیں توبہ کی توفیق دیا، پھر ان کی توبہ کو قبول بھی کیا۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں ملے گا۔ سورہ ہود کی 45 اور 47 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں کہا، ڈانٹا کہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر تو اس طرح کی بات کرے، تو انہوں نے وہیں توبہ کی۔ یہ ذکر آپ کو سورہ ہود ہے قرآن میں 45 نمبر آیت 47 تک اس کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سورہ سعاد ہے 38 نمبر صورت، اس کی 41 نمبر آیت میں ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اللہ نے قبول کی، انہوں نے توبہ کی ہر چیز سے، تو اللہ رب العزت نے ان کی بیماری دور کی۔ تو تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کے لیے استغفار کیا بھی اور استغفار کی تلقین بھی کی۔ سورہ ہود میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ تو سورہ ہود جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہر جگہ آپ کو یہ ملے گی چیزیں کہ نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے استغفار کیا اللہ سے، اور خود بھی استغفار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کی بجائے مزید گناہ کیے اور گناہوں کی
وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ قلب پر چھا جاتی ہے، مطلب پورا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر سورت، اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہی ہے کہ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ تو اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، وہ خود کہتا ہے کہ تمہارے سے اگر گناہ ہو جائے، گناہ تو کرو گے تم، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے اور توبہ نہ کرنا، یہ ظلم ہے، ظلم۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آفر دی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ فوراً توبہ کرتے رہو، جب ہماری موت ہو تو وہ حالت گناہ میں نہ ہو بلکہ حالت توبہ میں ہو۔ یہ بھی جملہ واصف علی فالسف کا ہے، جو میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا 93 میں۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ تم کوشش یہ کرو کہ تمہاری موت جو ہے وہ حالت توبہ میں ہو، حالت گناہ میں نہ ہو۔ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، تو تم حالت توبہ میں جاؤ گے اللہ کے پاس۔ سورہ نساء ہے، اس کی 18 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ساری عمر گناہ کرتے رہنے والا سامنے موت دیکھ کے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو کوئی خدا نہ خواستہ اگر شرابی ہے اور سامنے سے ٹرک آ رہا، اس کے نیچے اسے لگ رہا کہ میں اب بچوں گا نہیں، اور وہاں توبہ کرنے لگے، ہے وہ حالت میں شراب کے اللہ کے احکام توڑے ہوئے ہیں، قبول نہیں کرے گا۔ فرعون کا واقعہ یاد ہو آپ کو کہ اس نے ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پہ، لیکن اللہ نے ڈبو دیا، ایمان قبول نہیں کیا اس کا۔ تو موت سامنے دیکھ کے آپ اگر اس ٹائم توبہ کرنے لگیں، وہ نہیں اللہ کو منظور ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 90 نمبر آیت میں جو توبہ کر کے بھی گناہ کرتا رہے اور اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی بھی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی، عذاب دیکھ کے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے قبول کر لی، کیونکہ ان کے دل پہلے ہی نرم ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے عذاب کا دیکھا معاملہ کہ عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام چھوڑ کے چل دیے انہیں، اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا اور عذاب کو اس سے ٹال دیا، اور کسی کا عذاب نہیں ٹالا اللہ رب العزت نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور گناہ گاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کا سانس حلق میں نہ آ جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ 286 نمبر سورہ بقرہ 186 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو اے نبی کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، مجھے پکارے میں ان کی سنوں گا۔ ہم دنیا کے لوگوں سے تو مانگتے پھرتے ہیں، اللہ ہمیں سب سے آخر میں یاد آتا ہے، اور ان لوگوں سے مانگتے ہیں کہ اگر ایک بار مانگ لیا انہوں نے دے بھی دیا، دوسری بار تیسری بار اگر مانگنے گئے تو ان کا منہ بن جاتا ہے۔ اس سے نہیں مانگتے جو کہتا ہے کہ میرے سے مانگو۔ آپ اخلاص سے اس سے مانگ کے دیکھو کس طرح دیتا ہے۔ ایک جگہ تو قرآن میں اس نے یہ بات کہی، بلکہ سورہ قاف ہے اس کی 16 نمبر آیت میں کہ ہم انسان کی شے پیدا کیا، ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، کہ میں اس کا کریٹر ہوں، مجھے پتہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے، میں اس کی رگِ جاں شہرک جو ہوتی ہے ہماری اس سے بھی زیادہ قریب کہا اللہ نے کہ میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کی حاجتوں کا مجھے پتہ ہے۔ تو جو اتنا ہمارے قریب ہو تو اس سے کیوں نہ مانگیں، تو اس کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے گناہ پیش کریں اور پھر توبہ مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ معاف بھی کریں گے۔ آج کی آخری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ میری امت میں سے جو کوئی ایسا شخص مر جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب اس حدیث سے یہ ہے کہ جن کے دلوں میں توحید ہوگی انہیں توبہ کی توفیق ملتی رہے گی، اگر شرک ہوگا تو پھر توبہ سے وہ دور رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔